اور 4 خطرات آپ کو بتائے، ان میں سے ایک خطرہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں لیگلائز اور ان کے حقوق میں بل جو ہے وہ پاس کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر مرد ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر ایسی جبلتیں ہیں کہ میں عورت، یعنی شناختی کارڈ پر جہاں جینڈر لکھتے ہیں، جہاں جنس لکھتے ہیں، وہاں پر وہ عورت لکھوا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ صنف محسوس کرتی ہے کہ میرے اندر مردوں کی کوئی خصوصیات آ رہی ہیں، تو اگر وہ بھی اپنے شناختی کارڈ پر چاہے گی تو مرد لکھوا سکے گی۔ اور میں حیران ہوں، پورے پاکستان میں تقریباً 30,000 درخواستیں آئی ہیں جو مرد نادرہ کے آفس میں اپنے لیے عورت جینڈر کے اندر، اور جو عورتیں مرد لکھوانا چاہتی ہیں لیکن ان کی صنف مردوں والی یا عورتوں والی ہیں، لیکن جو بائی برتھ مخنث یا ہجڑے پیدا ہوتے ہیں ان کی صرف تقریباً 20 سے 30 کے قریب درخواستیں ہیں۔ باقی کتنی ہیں؟ 30,000۔ لیکن جو بائی برتھ جن کی جبلت اب نارملٹی میں آتی ہے، وہ اب نارمل میں ہے، وہ کتنی ہے؟ وہ صرف 20 سے 30 درخواستیں ہیں پورے پاکستان میں۔ لیکن جو صحیح مرد ہیں یا عورتیں ہیں جو اپنی جبلت میں محسوس کرتی ہوں گی لیکن انہوں نے شناختی کارڈ میں عورت نے مرد لکھوا لیا اور مرد نے عورت لکھوانے کی درخواست دی۔ اب ایک پاسٹر کو میں جانتا ہوں ایسے مخنث حضرات کو جن کی شادیاں ہوئی ہیں مردوں کی، اور ان کی 6 7 اولادیں ہیں، یعنی ان کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ جاتے ہیں ناچنے کے لیے، وہ جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ اب کیا ہوگا اگر وہ مخنث ہیں اور انہوں نے اپنے شناختی کارڈ میں مرد کی جگہ عورت لکھوا لیا اور اب اس کی شادی بھی ایک عورت کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ مخنث نے بھی اپنے شناختی کارڈ پر کیا لکھایا ہے؟ عورت، اور اس کی شادی بھی ایک عورت کے ساتھ ہو رہی ہے، تو دونوں عورتوں کی شادی ہم جنس پرستی یا سیم سیکس میرج میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ فیصلہ کریں، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے۔ میں کبھی امریکہ کے شہر ٹیکسس میں یہ شور سنا کرتا تھا سن 2014 سے 16 کے عرصے میں، کہ وہاں پر جو یہ ٹرانسجینڈر ہیں ان کے لیے باتھ روم کا بڑا ایشو ہے کہ وہ مردوں کی طرف جائیں یا عورتوں کی طرف جائیں۔ تو اس شور شرابے کو اتنا اٹھایا گیا کہ آج امریکہ میں یا دیگر اور بھی کئی ممالک میں ٹرانسجینڈر کی شادیاں اور ٹرانسجینڈر کے وجود کا جو بل ہے انسانیت کے ناطے اسے پاس کیا جا رہا ہے، اور ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے وہ اس پر بہت سارا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور ٹرانسجینڈر کے متعلق بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے، آج میں اس موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اور چونکہ معاشرہ تو اپنا اصل راہ کھو رہا ہے، جو صحیح معیار ہے اسے چھوڑ رہا ہے، آپ کا کیا معیار ہے کہ خدا کے خلاف بغاوت کر کے انسانیت کو پروموٹ کریں یا بائبل کے معیار پر اپنی زندگی گزاریں؟
آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں انسانیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، جبکہ میں نے حقیقی انسانیت کے بارے میں سیکھا ہے کہ جب تک کوئی پرانی زندگی میں مرتا نہیں، آدم سے لگ نہیں ہوتا اور نئے سرے سے یسوع مسیح کے ساتھ جڑ کر پیدا نہیں ہوتا، وہ حقیقی انسان نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کسی کے لیے سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ انسانیت جو ہمیں راستہ دکھا رہی ہے، ہمیں اس پر چلنا چاہیے، یا جو خدا نے ہمیں اپنا کلام کا معیار دے رکھا ہے ہمیں اس پر زندگی گزارنی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کیا خدا کا کلام ہمارے لیے اصل راہ ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے اصل معیار ہے۔ اور میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے آج صبح کہ آپ ضرور اس مخنث کے بارے میں جب سیکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے کے لیے کہتی ہے یا کیا رویہ ہمیں اپنانے کے لیے کہتی ہے، تو پہلے آپ کو مخنث کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ مخنث کیا ہوتا ہے، یہ ٹرانسجینڈر کیا ہے۔ تو اس کی وضاحت میں دینا چاہتا ہوں۔ مرد ایک ایسا انسان یا ایک ایسا شخص جس میں 2 کروموسوم ہوتے ہیں، ایک وائی اور ایک ایکس، اور جو مرد کی وجاہت ہوتی ہے، جو مرد کے جسمانی اعضاء ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ لیس ہوتا ہے، اور اس میں 2 کروموسوم یعنی ایکس اور وائی ہوتے ہیں، وہ مرد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو عورت ہے وہ بھی ایک ایسی شخصیت یا ایک ایسا انسان ہے جس میں دونوں ہی کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ہیں۔ اس میں کون سے کروموسوم ہیں؟ ایکس۔ اس کے اندر خدا نے ایسی قدرت رکھی ہے کہ یہ کسی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کے بدن کی اپنی ایک وجاہت ہے، اور ہم اس سے اس بات کا اندازہ کرتے ہیں کہ یہ عورت ہے اور اسے عورت پکارا جاتا ہے۔ ٹرانسجینڈر کیا ہے یا مخنث کیا ہے؟ ایسا انسان ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی صنفی شناخت پیدا ہونے کے وقت مرد یا عورت سے مطابقت نہیں رکھتی، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں صنفی شناخت کی خرابی ہے۔ یہ کسی جنس کو تبدیل کرنے یا مخالف جنس کی خواہش کو پورا کرنے کی بھی خواہش ہے۔ کئی دفعہ مرد ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے کپڑے پہنیں اور وہ میک اپ کریں اور اپنی ایسی صنف کو جن کے اندر خواہش ابھرتی ہے اس کو پورا کرنے کی وہ کوشش کریں۔ اور ٹرانسجینڈر ایسے جسم میں پھنسے ہوتے ہیں جو ان کی جو جنس سے میل نہیں کھاتا، جو اندر سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں عورت ہوں، لیکن ان کا بدن کیا ہوتا ہے؟ مردوں جیسے۔ یہ ٹرانسجینڈر ایسے جسم میں پھنسے ہوتے ہیں جن سے ان کی اپنی اندر کی جو خواہش ہوتی ہے، اندر کا جو دل ہوتا ہے، وہ اس بدن کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ وہ اپنی صنف کو اپنی سمجھی صنف میں لانے کے لیے اکثر جو ہے ہارمون تھراپی اور آپریشنز وغیرہ کراتے رہتے ہیں، یہ سرجریز کراتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس صنف میں لانے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں جس میں وہ نہیں ہے۔ اور ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بائبل ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ آئیے کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں، ذرا جلدی جلدی دیکھیے گا میرے ساتھ۔ پیدائش کی کتاب 1 باب اور 27 آیت۔ جس کی آواز اونچی ہو وہ ذرا پڑھنے میں میری مدد کرے، اور مجھے یہ احساس ہوگا کہ آپ لوگ کلام سن رہے ہیں، نہ کہ آپ اپنے خیالوں کو یا سوچوں کو
کسی اور طرف لے کر گیا ہے۔ پیدائش پہلا باب اور 27ویں آیت۔ یس، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، جسٹ ٹو جینڈرز، نر اور ناری۔ ایک اور حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، متی کی انجیل 19واں باب 4 اور 5 آیت۔ متی کی انجیل 19واں باب اور 4 اور 5 آیت۔ نکالا ہو اگر کسی نے تو وہ میرے سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یس، اس نے جواب میں ان سے کہا، یہ سنیں، تم نے نہیں پڑھا جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدائی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، مرکز کی انجیل 10واں باب 4 سے 9 آیت تک۔ 10واں باب 4 سے 9 آیت تک۔ اس کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، زیادہ یاد ہے تو پھر 10واں باب 4 سے 9 آیت تک یوں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے تو اجازت دی کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں، مگر یسوع نے ان سے کہا، اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا، اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا، خدا نے کتنے لوگوں کو بنایا ہے؟ تیسری جنس آپ کو نظر آ رہی ہے، مرد کو اور عورت کو، اور یہ شبیہ کس کی ہیں؟ کس کی شبیہ ہیں جی؟ خدا نے صرف دو اجناس یا جنسیں جینڈرز، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث۔ غور کیجئے، خدا نے پیدائش کی کتاب میں کہیں ایسا نہیں کہا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ خدا نے کبھی آدم اور حوا سے بنانے کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم مرد اور عورت خوش ہو؟ کیا تم میں سے کوئی آدم سے پوچھا ہو کہ تم ٹرانسجینڈر بننا چاہتے ہو؟ خدا نے کبھی بھی آدم کو اور حوا کو بنا کر یہ نہیں پوچھا آدم سے کہ کیا تو مرد بن کر خوش ہے؟ اس نے اس کی مرضی کے لیے نہیں پوچھا، کیونکہ انسان کو اس نے کس پر بنایا؟ اپنی شبیہ پر، مرد اور عورت۔ اور اس نے کبھی آدم کے لیے ایک سے زیادہ بیویاں اور حوا کے لیے ایک سے زیادہ شوہر نہیں بنائے۔ خدا نے کبھی ان کے جنسی رجحان کے لیے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا رجحان کس طرف ہے۔ پوچھا کبھی حوا سے، کبھی آدم سے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ آدم، تم ہجڑا بننا چاہتے ہو؟ خدا نے کبھی ایسا پوچھا؟ یا ان کی اس جنسی حالت سے خدا نے کوئی اور بات کی ہو؟ میرے عزیزو، خدا نے کبھی نہیں پوچھا۔ اور متعدد جنسوں میں معاشرہ اور انسانی جو بدنامی ہے، آج یہ جدید دور ایسی اصناف کو، ایسی جنسوں کو جب نارمیلٹی میں بھی ہیں ان کو قبول کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ ایسے نوجوانوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ وہ
جنس کا انتخاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو قابل سمجھیں. جیسا خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اس پر مطمئن نہ ہو. اگر وہ اپنے شناختی کارڈ پر یا اپنے بارے میں کسی طرف کا رجحان رکھتے ہیں تو مرد عورت لکھوا سکتا ہے اور عورت مرد. اور میرے عزیزو یہ واقعی ایک ایسا معمول آ گیا ہے کہ گناہ کو لایا بھی جا رہا ہے اور کتنی صفائی کے ساتھ لایا جا رہا ہے کہ گناہ آ بھی رہا ہے اور لوگوں کو اچھا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم ہجڑوں کو یا ٹرانسجینڈر کو قبولیت کریں گے، انہیں ہر جگہ پر باتھ روم میں، ان کے شناختی کارڈ میں، ان کی شادی میں، ان کی مرضی میں، یہ ساری چیزیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں انسانیت کے ناطے. کیا خدا ایسی قبولیت چاہتا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا، اس سے پہلے کہ آپ پڑھیں میرے ساتھ دیکھیے گا یسایہ 5واں باب اور 20ویں آیت. اس کے ساتھ ساتھ کوئی زبور 139 بھی نکال کر رکھے. یسایہ 5واں باب اور 20ویں آیت. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ غور سے سنیے. جب گناہ کو قبول کیا جا رہا ہے اور احساس اچھا دلایا جا رہا ہے کہ انسانیت کے ناطے ہمیں ٹرانسجینڈر کے بل کو، حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قبول کرنا چاہیے. اور کیا لکھا ہے 20ویں آیت؟ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ طریقی اور طریقی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں. میرے عزیزو زبور 139 میں زبور نویس اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جب میری جنس بن رہی تھی، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو خدا اس کے بارے میں جانتا تھا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں زبور 139 اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا. 13ویں آیت میں میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. خدا نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور خدا نے انسان کو جنس کا عہدہ دیا ہے. جو جینڈر بھی ہے یہ کس نے دیا ہے؟ کسی انسان نے خود اپنے آپ کو ماں کے پیٹ میں یہ چاہو کہ نہیں میں کڑی پیدا نہیں ہونا چاہتی، یا میں یہ خدا نے جو صورت دی ہے وہ ماں کے پیٹ میں دی ہے. اور میرے عزیزو شیطان جس طرح باغ عدن میں ہوا کو گمراہ کر گیا تھا کہ واقعی خدا نے اس پھل کھانے سے منع کیا، آج وہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اسی طرح سے گمراہ کر رہا ہے. نیکی کو بدی بنا کر اور بدی کو نیکی بنا کر پیش کر رہا ہے، اور آج وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. خدا نے نر اور مادہ پیدا کیا، اس کا کیا مقصد تھا؟ مردانہ اناٹمی اور بالمقابل جو ہے وہ ویمن اناٹمی، یہ خدا نے دو جو جینڈرز ہیں ان کو بنایا شادی کے لیے، ایک دوسرے کو مددگار بنایا. خدا نے جب اکیلا دیکھا آدم کو تو ہوا کو بنا کر لایا کہ یہ تیری مددگار ہے. اور پہلی شادی ہم دیکھتے ہیں کہ بطور باپ خدا نے ہوا کو آدم کے ساتھ بیایا اور رخصت کیا. اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ خدا نے جب ان کو بنانا ہی تھا نر و ناری، تو پہلا باب پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب 28ویں آیت ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا کیا لکھا ہے یہاں پر. اور خدا نے نکال لیا آپ نے، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. خدا نے ایک مقصد کے تحت نر و ناری پیدا کیا، اور انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد
شیطان نے جنس کے متعلق کہ جینڈر کیا بنا ہے تیرا، الجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ شیطان، رجحان چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جب اس نے گناہ کے بعد یہ حرکت کی ہے تو اب وہ مجھے اور آپ کو الجھانے میں اس کا وقت نہیں لگتا، وہ فوراً ہمیں الجھا لیتا ہے کہ تو کیڑی جنس سے پیدا ہے، تو کڑی پیدا نہیں سا ہو سکتا، تو منڈا پیدا نہیں سا ہو سکتا. شیطان ہمیں الجھاتا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، خدا نے ہمیں مرد یا عورت ہونے کا عہدہ دیا ہے، اور جب ہم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے تو تب اس نے ہمیں صورت بخشی ہے. اور میرے عزیزو، انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد انسان اب کنفیوز ہو رہا ہے، اب الجھن میں جا رہا ہے. ابراہام کے وقت میں ہم سدوم اور عمورہ میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم جنس پرستی تھی. اگر آپ میرے ساتھ چلیں 19واں باب دیکھیں پیدائش کی کتاب میں، اس کی پہلی 7 آیات. 19واں باب پہلی 7 آیات یوں لکھا ہے، اور دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا کہ اے میرے خداوند، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح کو اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوک میں ہی رات کاٹ لیں گے. لیکن جب وہ بہت باجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. اور اس سے پیش کر کے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے. سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں. تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازے پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ بھائیوں، ایسی بدی نہ کرو. میرے عزیزو، یہ بدی اس وقت بھی بدی تھی جب سدوم اور عمورہ کی خدا نے عدالت کی. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جنس پرستی خدا کی طرف سے جنسیت کے تحفے کا گناہ جو ہے وہ نہیں بلکہ بگاڑ ہے. اسے جنسیت کے بارے میں بگاڑا گیا ہے، اور جو آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے اس کو رومیو کے مصنف نے بیان کیا ہے. جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے، رومیو کا مصنف خاص طور پر ہمیں بتاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے پہلا باب رومیو، اس کی 24ویں آیت سے میں پڑھوں گا، کیونکہ جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو آپ 18ویں آیت سے پڑھیے گا، لیکن میں اس کو رومیو پہلا باب اس کی 24ویں آیت سے 32ویں آیت تک پڑھنا چاہتا ہوں. یوں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے. آمین. اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شفتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا. اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا. اور 28ویں آیت پڑھ کر میں چھوڑنے لگا ہوں، آپ اپنے گھروں میں جا کر پڑھیے گا. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. اور میرے عزیزو، شریعت نے بھی اس کے بارے میں منع کیا ہے. آج آپ نے حوالہ پڑھا
22वें बाब की इस्तिस्ना के 5वीं आयत, तुम्हारा लिखा हुआ है कि औरतों के कपड़े नहीं पहनना, औरत नहीं बनना, और यही औरतों के लिए भी है कि वो मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द ना बने, और मुखालफ जिन्स के लिबास को आपने पहनना नहीं है। और एक हवाला देखिए मेरे साथ, 1 करंथियों 6 बाब और 9वीं और 10वीं आयत। यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और इसमें खास तौर पर आपको हम जिन्स परस्ती के बारे में मिलता है कि मना किया गया है। और ये आपके पास हवाला है। और अगर इसमें से सिर्फ एक बात निकाल कर आप ये सोचें कि इसका ख़तरा नहीं है, इंसानियत की इसको ज़रूरत है, तो क्या आपकी अकल ये नहीं कहती कि फिर हमें बाकी गुनाहों को भी इजाज़त दे देनी चाहिए? जब इसमें से एक बात जो हम जिन्स परस्ती की है वो निकाल कर आप कहें कि इंसानियत का दिल दुखता है तो हमें इंसानियत का ख्याल रखना है, तो क्या फिर ये बाकी गुनाहों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? शराब की, कत्ल की, बुत परस्ती की, हरामकारी की, धोखे की, फरेब की, इन सारे गुनाहों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? अकल तो फिर यही कहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शराब पीने वाले की कोई गवाही दे सकता है कि ये भी शराबी है, कोई धोखे देने वाले की भी गवाही दे सकता है ये फरेबी है। जिस काम की भी गवाही दी जा सकती है, फिर इंसानों को लिहाज करना चाहिए, उनकी गवाही नहीं देनी चाहिए। वो जो गुनाह करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। एक गुनाह निकाल कर कहें कि इंसानियत है, वो भी इंसान है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मेरे अजीजों, इस सोच की जो कबूलियत है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो लोग भी इस सोच को कबूल कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए खतरा मोल ले रहे हैं, और ये शैतान के लिए बड़ा आसान बना देता है कि वो आपसे सवाल पूछे, वाकई खुदा ने क्या सिया फल ना खाए, खाला नहीं मरदा। ऐसे ही एक एक गुनाह करके आप दुनिया में राइज कर दें कि इंसानी हुकूक है, इंसानियत का हक है, मुखन्नस भी इंसान है, उन्हें भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बेटियों और औरतों को ख़तरे में डाल सकता है, जो दूसरी बिगड़ी हुई जिनसी ख्वाहिशात के लिए सिर्फ ट्रांसजेंडर के तौर पर पेश करते हैं। खुदा के शादी के बनाए गए डिज़ाइन को बिगाड़ना चाहता है। शैतान क्या चाहता है कि खुदा ने मर्द और औरत की शादी का डिज़ाइन बनाया है, वो इसको बिगाड़ना चाहता है, वो घरेलू जिंदगी तबाह करना चाहता है। वो चाहता है कि ना किसी की औलाद हो और ना ही किसी की जिंदगी में कोई मकसद हो। वो खुदा की उस बरकत को बिगाड़ना चाहता है कि जाओ जमीन को ममूरो, महकूम करो, बढ़ो और फलो। वो इस सारे काम को जो खुदा ने रखा है दुनिया के लिए वो बिगाड़ना चाहता है। ट्रांसजेंडर्स ये इतने सेंसिटिव अपने आप को बनाते हैं कि आप इनकी किसी ख्वाहिश के बारे में थोड़ी सी मुखालफत करके देखें तो ये आपको खुदकुशी करते हुए नजर आएंगे। और मैं पढ़ रहा था कि 42% जो खुदकुशी की शरह है वो ट्रांसजेंडर्स की है। ये अपना रवैया बड़ा सख्त और बड़ा सेंसिटिव रखते हैं। शादी से बाहर दुनिया में अपनी जिस्मानी तस्कीन की कोई भी सरगर्मी है, याद रखिए कि बाइबल उसको गुनाह करार देती है। क्या कहती है बाइबल? खुदा ने जिस्मानी तस्कीन के लिए शादी रखी है, और अगर कोई भी इस मंसूबे के खिलाफ जाता है तो वो खुदा के खिलाफ
بغاوت کرتا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے مرضی لوگوں کو دیکھیں جو انسانیت کی نظر کے باعث، انسانیت کی قدر کے باعث اگر بائبل کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیے خداوند کے خلاف بغاوت ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ انسانیت تھوڑے دنوں تک طلاق کو بھی مسیحیت میں رائج کر دے گی۔ یہ انسانیت تھوڑے دنوں تک عورتوں کو پاسٹر بننے کا لائسنس دے دے گی۔ یہ انسانیت آپ کو ہم جنس پرستی کی شادی کی اجازت دے گی۔ یہ انسانیت آپ کو وہ سارے گناہ کرنے کی اجازت دے گی جنہیں بائبل منع کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کیا۔ جو لوگ ایسے گناہوں کو قبول کرتے ہیں وہ خداوند کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ انسانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں، انسانیت کا راہ اختیار کر رہے ہیں، یا خدا کا یا مسیح کا؟ یہ فیصلہ آج صبح آپ نے کر کے جانا ہے۔ سو آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں۔